آج ہم کوئی نیا چیپٹر نہیں سیکھنے والے ہیں. ہم جو کچھ پہلے سیکھا ہے اس کو ریوائز کرنے والے ہیں. اس میں آپ کو ایگزامن بھی کیا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ میں بھی دیکھ رہا ہوں گا کہ کتنی چیزیں سمجھ میں آئی ہیں اور کتنی چیزیں جو ہیں سمجھ میں نہیں آئی ہیں. جو سمجھ میں نہیں آئی ہوں گی ہم ان کو کور اپ کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے لیکچر میں نے آپ کو کیا چیز بتائی تھی؟ ہاں جی، 70 ہفتے ہم نے کتنے لیکچرز میں پڑھے تھے؟ لیول 1 میں بھی اور اس کے بعد لیول 2 میں بھی ہم نے 70 ہفتوں کو ہی کور کیا تھا. ہم نے 70 ہفتے پڑھے کیوں تھے؟ پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم کو پتا ہو کہ مکاشفہ میں ہے کیا. ہم پتہ کیوں 70 ہفتے کو پڑھ رہے تھے؟ تاکہ ہم کو پتا ہو کہ مکاشفہ میں لکھا کیا ہوا ہے، مکاشفہ میں کس کے بارے میں یا کون سے دور کے بارے میں لکھا ہوا ہے. تو ہم نے جب 70 ہفتے پڑھے اور پھر ہم نے وہاں پہ دیکھا، نکال دانیل کی کتاب اور اس کا 9واں باب. ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے، سب کچھ آپ نے پہلے سے سنا ہوا ہے. ہم تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ چیزوں کو ٹچ کریں گے اور آگے بڑھتے جائیں گے. دانیل 9واں باب اور اس کی 24ویں آیت سے. اب دانیل کے زمانہ کون سا زمانہ ہے؟ یہ اسیری کا زمانہ ہے. کون سا زمانہ ہے؟ اسیری کا زمانہ ہے. ابھی ہم نے پڑھا تھا پہلی اسیری، دوسری اسیری. نبوکدنضر کا زمانہ ہے یہ. دانیل اس وقت جو ہے یہ اس دور میں یہ پورا اسرائیل جو ہے دانیل سمیت غلامی میں ہے. اور اس وقت رویا میں خدا جو ہے دانیل سے بات کرتا ہے. 20ویں آیت اگر پڑھ لیں تو ذرا آسانی سے سمجھ آ جائے گی. جب میں یہ کہتا اور دعا کرتا اور اپنی قوم اسرائیل کے گناہوں کا اقرار کرتا تھا اور خداوند اپنے خدا کے حضور اپنے خدا کے کوہ مقدس کے لیے مناجات کر رہا تھا، ہاں میں دعا میں یہ کہہ ہی رہا تھا کہ وہی شخص جبرائیل جسے میں نے شروع میں رویا میں دیکھا تھا حکم کے مطابق تیز پروازی کرتا ہوا آیا اور شام کی قربانی گزارنے کے وقت کے قریب مجھے چھوا اور اس نے مجھے سمجھایا اور مجھ سے باتیں کی اور کہا، اے دانیل میں اب اس لیے آیا ہوں کہ تجھے دانش و فہم بخشوں. تیری مناجات کے شروع ہی میں حکم صادر ہوا اور میں آیا ہوں کہ تجھے بتاؤں کیونکہ تو بہت عزیز ہے. بس تو غور کر اور رویا کو سمجھ لے. اب وہ اسیری میں ہے اور اپنی قوم کی اسیری کو ختم کرنے کے لیے مناجات کرتا ہے اور اس وقت اس کو یہ فرشتہ جو ہے آ کے ملتا ہے اور اس کو وہ بتاتا ہے تیرے لوگوں اور تیری مقدس قوم کے تیرے مقدس شہر کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے کہ خطا کاری اور گناہ کا خاتمہ ہو جائے، بدکرداری کا کفارہ دیا جائے، اپنی راست بازی قائم ہو، رویا نبوت پر مہر ہو اور پاک ترین مقام ممسوح کیا جائے. اب اس وقت فرشتہ رویا میں دانیل کو کہتا ہے کہ 70 ہفتے مقرر کیے گئے ہیں اور بعد میں وہاں پہ کیا کہتا ہے کہ 70 ہفتے مقرر کیے گئے ہیں تاکہ یہ 5 کام ہو. ان 5 کاموں میں سے کتنے کام ہو گئے ہوئے ہیں؟ کتنے کام ہوئے ہیں؟ کون سا کام ہوا ہے؟ ہاں جی، بدکرداری کا کفارہ دیا گیا. ابھی 4 کام ہونے باقی ہیں. لیکن اس رویا میں فرشتہ نے یہ کہا ہے کہ 70 ہفتے مقرر کیے گئے ہیں جن میں یہ کام ہوں گے. اب 25ویں آیت وہ کہتی ہے، بس تو معلوم کر اور سمجھ لے کہ یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے منسوخ فرما روا تک 7 ہفتے اور 62 ہفتے ہوں گے. ہم نے لاسٹ ٹائم غور کیا تھا 7 اور 62 کتنے ہوتے ہیں؟ 7 اور 62 ہفتے کتنے ہوتے ہیں؟ ہاں جی اونچی آواز سے، 7 اور 62 کتنے ہوتے ہیں؟ پیچھے سے ذرا بہن بھائی جواب دے رہا ہے. 7 اور 62 کتنے ہوتے ہیں؟ 62 میں 7 جمع کریں تو کتنے ہوتے ہیں؟ 62 میں 7 جمع کریں. پیچھے سے ذرا بہن بھائی خاموش بیٹھے ہو.
हाँ जी, 62 में 7 प्लस करें तो क्या जवाब आएगा? 69। टोटल हफ्ते कितने हैं? 70 हफ्ते हैं, जिसमें से वो जिक्र कर रहा है कि 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे। कहाँ तक? ममसू फरमा रवा तक। ममसू फरमा रवा कौन है? ममसू फरमा रवा कौन है? लास्ट टाइम मैंने आपको दोनों लेवल्स में बताया था। ममसू फरमा रवा कौन है? और वो एक ही है। कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। ममसू फरमारवा जब भी बाइबल में जिक्र आएगा तो वो एक ही है, और वो खुदावंद यीशु मसीह है जो कि निजात देता है। अब वो कह रहा है कि यरूशलेम की बहाली से शुरू करके ममसू फरमारवा तक 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे, यानी कि टोटल 69 हफ्ते होंगे। अब यीशु मसीह क्या आने वाले हैं या आ चुके हैं? हाँ जी, जवाब दें। आ चुके हैं। कितनी देर पहले आए? तकरीबन 2023 साल पहले उन्होंने अपना काम पूरा भी कर दिया। ठीक है, तो अब ये आयत कहती है कि ममसू फरमा रवा तक 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे। उसके बाद लिखा है तब फिर बाजार तामीर किए जाएंगे वगैरह वगैरह, और उसके बाद 27वीं आयत, आखिरी हफ्ता जो रह गया ना, 7 और 62 69 हफ्ते, टोटल 70 हैं, और यीशु मसीह तक 69 हो गए, और आखिरी हफ्ता जो है 27वीं आयत में लिखा हुआ है, और वो ये है 27वीं आयत, और वो एक हफ्ता के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा, और निसफ हफ्ता में ज़बिया और हदिया मकबूफ करेगा, और फसीलों पर उजाड़ने वाली मकबूहात रखी जाएंगी, यहाँ तक कि बर्बादी कमाल को पहुँच जाएगी, और वो बला जो मुकर्रर की गई है उस उजाड़ने वाले पर वाक़या होगी। ये आखिरी हफ्ता अभी होना बाकी है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि यीशु मसीह के फ़ौरन बाद आखिरी हफ्ता शुरू क्यों नहीं हुआ? शुरू होना चाहिए था ना। ममसू फरमारवा तक 69 हफ्ते तो हो गए, आखिरी हफ्ता क्यों नहीं शुरू हुआ? किसके पास है इसका जवाब? जी, हाँ जी, फजल का दौर क्यों है, इसका जवाब कौन देगा? हाँ जी, यीशु मसीह ने कफारा दिया और जान दे दी, इस वजह से क्या हो गया? हुआ क्या है? आदम ने क्या किया था? आदम ने नाफरमानी की, आदम ने गुनाह किया। तो जब गुनाह किया तो हुआ क्या था? उस एक्चुअली हुआ क्या है? गुनाह करने के बाद क्या हुआ था? खुदा मिलने आता था ना। हाँ जी, एक ही बहन सारी जवाब दिए जा रही है, बाकी सब खामोश है। हुआ क्या था? जुदाई हुई थी, खुदा की इंसान के साथ उस गुनाह के बायस जुदाई हो गई। अब यीशु मसीह ने क्या किया? उस गुनाह का इवजी बना, वो उसकी उसने कीमत दी है अपना खून दे के, और जैसे वो कीमत दे दी गई, क्या हुआ था? हैकल में क्या हुआ था? उस पर्दे फटने का मतलब क्या था? कि वो जुदाई जो खुदा के साथ इंसान की थी वो ख़त्म हो गई है, और दोबारा से क्या हो गया है? खुदा के साथ मेल मिलाप हो गया। उस मेल मिलाप होने की वजह से फजल का दौर शुरू हुआ। फजल का दौर कब शुरू हुआ? जैसे ही यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी, जैसे ही जान दी, रिकन्सिलिएशन हो गई, मेल मिलाप दोबारा से हो गया, और खुदा के साथ मिलाप हो गया, और जुदाई ख़त्म हो गई, और फजल का दौर शुरू हो गया। फजल का दौर कब तक चलेगा? जब तक, हाँ जी, कलीसिया उठा नहीं ली जाती। जैसे ही कलीसिया उठा ली जाएगी, क्या होगा? फजल का दौर ख़त्म हो जाएगा। आपको बहुत कुछ आता है, खुदा आपको बहुत बरकत है। अभी मुझे खुशी हो रही है कि हमने जो इतनी मेहनत की है ना, उसका फल जो है वो मिल रहा है। अच्छा जी, तो जैसे ही कलीसिया उठा ली जाएगी, फजल का दौर ख़त्म। फजल का दौर क्यों ख़त्म हो जाएगा? फजल का दौर है ही कलीसिया के लिए। जैसे ही वो अपनी कलीसिया को ले जाएगा,
فضل کا دور ختم ہو جائے گا اور دوبارہ سے آخری ہفتہ شروع ہو جائے گا جو سختی کا ہفتہ ہے. اس کے لیے آیت پڑھ لیں کہ وہ ہفتہ کیسا ہے. متی رسول کی انجیل اس کا 24واں باب. متی رسول کی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی آیت نمبر ہے 21. کیا لکھا ہے؟ کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی. آگے کیا لکھا ہے؟ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی. یہ جو لائن ہے یہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ جو مصیبت ہے اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ دنیا کے شروع سے اب تک نہ کبھی ہوئی. کیا مطلب اس کا؟ وہ مصیبت اتنی بڑی ہے. دیکھیں کہ نوح کا طوفان بھی آیا، پھر اور دوسری آفت کیا تھی جو بہت بڑی ہے، بائبل میں اس کا ذکر ہوتا ہے. سدوم اور عمورہ کو کیا کیا؟ تباہ کیا گیا. اس کے بعد اسرائیل کے ایک خاندان کو زمین بوس کر دیا گیا. زمین پھٹی اور پورے کا پورا خاندان اندر چلا گیا اور زمین اوپر سے برابر ہو گئی. یہ دیکھیں اتنی بڑی بڑی مصیبتیں ہیں، لیکن اس 7 سالہ مصیبتوں کے دور کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ایسی بڑی مصیبتیں ہیں. نوح کا طوفان بھی اس کے نزدیک جو ہے اتنا بڑا نہیں ہے. اس مصیبت کے سامنے نوح کا طوفان بھی بڑا نہیں ہے. بائبل غلط تو نہیں کہتی ہے؟ بائبل صحیح کہتی ہے نا؟ تو اب یہاں پہ بائبل یہ کہہ رہی ہے کہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی ہے اور نہ اس کے بعد کبھی ہوگی. مطلب وہ جو اسپیسیفکلی آخری 7 سالہ دور ہے اس میں مصیبتیں جو ہیں اس کی انتہا ہوگی. بہت زیادہ مصیبتیں ہوں گی. اور اس کے بارے میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو پہلی قیامت میں شریک ہو. مبارک کیوں کہا گیا ہے؟ تاکہ ان کو یہ مصیبتیں دیکھنی نہ پڑے. یہ بہت بڑا ایک دور شروع ہونے والا ہے جیسے ہی کلیسیا اٹھا لی جائے گی. تو مکاشفہ کے اندر وہ جو آخری ہفتہ ہے نا جس میں مصیبتوں کا دور ہے، مکاشفہ کے اندر اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے. مکاشفہ کے اندر اس کے بارے میں لکھا ہوا. تو مکاشفہ کے کون سے باب سے یہ مصیبتوں کا دور شروع ہوتا ہے؟ میں نے بتایا تھا. کون سے باب سے؟ مکاشفہ کے کون سے باب سے 7 سالہ مصیبتوں کے دور کے واقعات شروع ہوتے ہیں؟ ہاں جی، 6واں باب. ایک دفعہ مجھے دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور کہاں پہ ختم ہوگا؟ یہ 7 سالہ مصیبتوں کا دور 6 باب سے شروع ہو گیا اور ختم کہاں پہ ہوگا؟ 19ویں باب پہ. 19ویں باب سے 6 باب سے لے کے 19ویں باب تک 7 سالہ مصیبتوں کے دور کے جو واقعات ہیں وہ ہوں گے. اب میں آپ کو تھوڑا تھوڑا بتا دوں. 6 باب میں 7 مہریں ہیں جو کھلیں گی. اس کے بعد جیسے ہی مہروں کا اختتام ہوگا تو 8ویں باب سے نرسنگیں شروع ہو جائیں گے. کیا شروع ہو جائیں گے؟ 7 نرسنگیں شروع ہو جائیں گے. جیسے ہی 7واں نرسنگا بجے گا تو پھر جو ہے کون سی جنگ ہے؟ جی بالکل، ہرمجدون کی جنگ ہے. جیسے ہی ہرمجدون کی جنگ ختم ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ ہرمجدون کے واقعات آپ کو مل جائیں گے. اور ہرمجدون اور اس سے ریلیٹڈ جو واقعات ہیں آپ کو مکاشفہ کی 11ویں باب میں ملیں گے. اس کے بعد جب یہ 7 نرسنگیں پورے ہو جائیں گے، ہرمجدون کی جنگ ہو جائے گی، اس کے بعد اگلا حصہ کیا ہے؟ غضب کے پیالے. غضب کے پیالے کہاں سے شروع ہو رہے ہیں؟ مکاشفہ اور اس کا 16واں باب. مکاشفہ کے 16ویں باب سے غضب کے پیالے شروع ہو رہے ہیں. اور جیسے ہی 7واں غضب کا پیالہ انڈیلا جائے گا اس کے بعد ایک اور جنگ ہے جس کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ یہوسوت کی جنگ. وہ یہوسوت کی جنگ ہے اور یہوسوت کی جنگ کے واقعات اور اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ آپ کو 19ویں باب میں ملیں گی. اور 19ویں باب کے بعد
چونکہ ساتواں غضب کا پیالہ بھی پورا ہو چکا ہوگا، یوسف کی جنگ بھی ہو چکی ہوگی۔ اس یوسف کی جنگ جو ہے وہ 7 سالہ مصیبتوں کے دور کا اختتام ہے۔ جیسے ہی 7 سالہ مصیبتوں کے دور کا اختتام ہوگا، 20ویں باب میں آپ کو خداوند یسوع مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی نظر آئے گی۔ اس کے ساتھ اسی 1000 سالہ دور میں شیطان کو قید کیا جائے گا، اور اسی کے ساتھ آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی 1000 سال پورے ہو جائیں گے، شیطان کو تھوڑے عرصہ کے لیے کھولا جائے گا، اور جیسے ہی 1000 سالوں کے بعد تھوڑے عرصہ کے لیے شیطان کو کھولا جاتا ہے، وہ دوبارہ سے قوموں کو گمراہ کرتا ہے اور ایک فوج بناتا ہے، جس کو کون سی فوج کہتے ہیں؟ ہاں جی، اونچی آواز سے بولیں، کون سی فوج کہتے ہیں؟ جوج مجوج کی فوج کہتے ہیں، اور اس جنگ کا نام بھی جوج مجوج کی جنگ ہے۔ وہ جنگ ہوگی اور وہ آخری جنگ ہوگی، مکاشفہ کی وہ تیسری اور آخری جنگ ہے۔ 7 سالہ مصیبتوں کے دور میں کتنی جنگیں ہیں؟ 2 جنگیں ہیں، ٹھیک ہے۔ کون کون سی جنگ ہے؟ ہرمجدون اور دوسری یوسف کی جنگ ہے۔ اور اگر کوئی آپ سے کہے کہ مکاشفہ میں کتنی جنگیں ہیں، تو کتنی جنگیں ہیں ٹوٹل؟ 3۔ تیسری جنگ کون سی ہے؟ جوج مجوج کی جنگ۔ جوج مجوج کی جنگ کب ہوگی؟ اور شیطان کو تھوڑے عرصہ کے لیے کب کھولا جائے گا؟ ویری گڈ، اپنے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ اللہ آپ کو بہت برکت دے۔ 1000 سالہ یسوع مسیح کی اس زمین پہ بادشاہی کے بعد آخری جنگ ہے، جس کو جوج مجوج کی جنگ کرتے ہیں۔ جیسے ہی جوج مجوج کی جنگ میں فتح یابی ہوگی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد شیطان کو کیا کر دیا جائے گا؟ 20ویں باب کی آیت نمبر ہے 10، اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندک کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا، جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا۔ اس کے بعد جوج مجوج کی جنگ کے بعد ابلیس کو آگ اور گندک کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اسی باب میں آپ کو 11ویں آیت سے لے کے 15ویں آیت تک آپ کو عدالت نظر آتی ہے۔ آخری عدالت، یہ ایک ہی عدالت ہے، عدالت جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ آپ کو یہاں پہ مکاشفہ 20ویں باب اور اس کی 11ویں سے 15ویں آیت میں ملے گی۔ اور اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کتابیں کھولی گئی، اور پھر ایک اور کتاب کھولی گئی۔ ایک کتاب تو ہم سب کی ساریوں کی نا کتابیں کھولی گئی، ہم سب کی علیحدہ علیحدہ کتابیں ہوں گی، وہ کھولی گئی۔ اس کے بعد ایک الگ سے کتاب پڑھی ہوگی، وہ کھولی جائے گی۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ کتاب حیات۔ جو ہماری الگ الگ کتابیں ہیں، ان میں کیا لکھا ہوگا؟ ہمارے اعمال نامے اس پہ لکھے ہوں گے، کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ جیسا تو نے کیا ویسا ہی تیرے ساتھ کیا جائے گا۔ اور بائبل کے اسی مکاشفہ آخری باب 12ویں آیت، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ اب دیکھیں، ایک چیز آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کتاب حیات میں ہم سب کا نام ہے، ہم یہاں پہ موجود ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا نام ہے، اسی لیے ہم یہاں پہ موجود ہیں، اس لیے ہم نے آرام میں جانا ہی جانا ہے، لیکن ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ پاسا شرون میں اپنے آغاز میں ہی ایک بات آپ کو کہی کہ اگر مجھے میری غلطی کی معافی مل جاتی ہے اور مجھے سزا نہیں ملتی ہے، تو پھر یہ کیا انصاف ہے؟ یہ بھائی سامنے آیا تھا، ادھر آپ آئیں۔ اب یہ بھائی ہیں، میں مکہ مار کے ان کا دانت توڑ دوں، ہنسنے کی بات نہیں ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ اچھا جی، میں ان کا دانت توڑ دوں، بعد میں ان کے ماں باپ اور یہ بھائی مجھے معاف کر دیں، کیا ان کے ساتھ انصاف ہوا؟ مجھے تو معافی مل گئی، ان کے ساتھ انصاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں ہوا۔ تو خدا ہے انصاف کا خدا، تو انصاف کیا کہتا ہے؟ جیسا تو نے کیا ویسا تیرے ساتھ کیا جائے گا۔ شکریہ بھائی۔ ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ ہمارے نام کتاب حیات میں موجود ہیں، اور آگ اور گندک کی جھیل میں وہ جائے گا
جس کا نام کتاب حیات میں نہیں ہے، اور اس نے ہم کو بنائے عالم سے پہلے ہی چن لیا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا جب اس نے کسی کے گناہ معاف کیے، پہلے بھی میں یہ چیزیں بار بار تقریباً بتاتا ہوں کہ جب اس کے گناہ معاف کیے تو پھر ساتھ میں کیا کہا؟ کیا کہا؟ آئندہ گناہ نہ کرنا۔ اب دیکھیں نا کہ معاف جو کر دیا تو پھر گناہ جتنے مرضی کری، جو معاف تو ہو ہی جا رہے ہیں۔ آئندہ گناہ نہ کرنا، جی کیوں خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ آئندہ گناہ کرنا نہ کرنا؟ کہ بائبل میں جو لکھا ہے، بائبل میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ آسمان اور زمین ٹل جائے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ اب بائبل کہتی ہے کہ وہ بار بار گناہ کرنے والے کی بالدار کھوپڑی کو کیا کرے گا؟ اب دیکھیں کہ وہ اپنے کلام، بائبل میں ایک اور جگہ پہ لکھا ہے کہ میں مجرم نہیں ٹھہراتا لیکن کلام جو ہے وہ مجرم ٹھہرائے گا۔ یہ ساری چیزیں کلام میں لکھی ہوئی ہیں اور اس نے مجرم ٹھہرانا ہے۔ ہم نے کہنا کہ معافی مل گئی ہے، اب کلام ہم کو وہاں پہ لے جائے گا کہ بار بار گناہ کرنے والے کی بالدار کھوپڑی کو چیر ڈالے گا۔ پھر ایک اور حوالہ بڑا سخت الفاظ ہے کہ مجرم کو، آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ مجرم کو ہرگز کیا نہ کرے گا؟ بری نہ کرے گا۔ یہ کلام کی باتیں ہیں۔ تو کلام جو ہے اس نے ہم کو جو ہے مجرم ٹھہرا دینا ہے۔ سو 20ویں باب کے اختتام میں عدالت ہے۔ اس عدالت کے بعد کیا ہے؟ 21ویں اور 22ویں باب میں یہ جو دنیا ہے یہ ختم ہو جائے گی، پھر ایک نیا یروشلم ہے، نیا آسمان۔ ہم گیت گاتے ہیں نیا آسمان ہوگا، نئی زمین ہوگی۔ نیا آسمان ہوگا، زمین بھی نہیں ہوگی۔ نیا آسمان کیوں ہوگا؟ آپ کو پتا ہے نیا آسمان کیوں ہوگا؟ کیونکہ کلام کہتا ہے کہ آسمان بھی ناپاک ہے۔ آپ کو پتا ہے آسمان بھی ناپاک ہے؟ آیت کہاں پہ؟ آسمان ناپاک اس لیے ہے کیونکہ ابھی بھی الزام لگانے والا خدا کے پاس ہے۔ کیا کرتا ہے وہ؟ ہمارے خلاف الزام لگاتا ہے۔ ایوب کے دور کو دیکھیں ذرا، کیا ہوا تھا؟ خدا کے بیٹے تو خدا کے پاس آئے، ان کے ساتھ کون آیا؟ وہ کیا لینے گیا؟ اب وہ جہاں پہ جاتا ہے وہ جگہ ناپاک ہو جاتی ہے۔ اور ایوب 15 باب 15 آئے، نیا آسمان ہوگا اور نئی زمین ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ نیا آسمان وہ پاک ہوگا اور نئی زمین بھی پاک ہوگی۔ ایوب 15 باب 15 ہے، دیکھ وہ اپنے قدسیوں کا اعتبار نہیں کرتا۔ قدسی فرشتوں کو کہا جاتا ہے، فرشتوں کو قدسی کہا جاتا ہے۔ وہ لکھا ہوا ہے کہ دیکھ وہ اپنے قدسیوں کا اعتبار نہیں کرتا، اسے اپنے فرشتوں کا اعتبار بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابلیس بھی ایک فرشتہ تھا، لوسیفر اس کا نام تھا، وہ فرشتہ تھا۔ اس نے کیا کیا؟ خدا کے ساتھ بغاوت کی ہے، اور اس وہ اکیلا ہی نہیں تھا، اس کے ساتھ اس کی اور بھی فرشتے تھے جو اس کے ساتھ بغاوت میں شامل تھے۔ آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ بلکہ آسمان بھی اس کی نظر میں کیا لکھا ہے؟ پاک نہیں۔ آسمان بھی اس کی نظر میں پاک نہیں ہے۔ اچھا جی، پھر 21ویں اور 22ویں باب میں نیا آسمان اور نئی زمین ہوگی، اور آپ کو نیا یروشلم، نیا یروشلم کا کس کس کو پتا ہے؟ اس کی سڑکیں کس کی ہوں گی؟ کس چیز کی بنی ہوگی؟ اور اس کے دروازے موتیوں کے ہوں گے۔ کتنے دروازے ہوں گے؟ 12 دروازے، اس کے 12 دروازے ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، یہ ہے 70 ہفتے۔ 69 ہفتے ابھی تک پورے ہو چکے ہیں۔ یسوع مسیح تک آخری ہفتہ جو ہے وہ اس سے روکا گیا ہوا ہے۔ روکا کیوں گیا ہوا ہے؟ رومیو کی کتاب، رومیو کے نام پولس رسول کا خط، اس آیت کو ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیں، آپ نے پہلے بھی پڑھی ہوئی ہے کہ وہ آخری ہفتہ روکا کیوں گیا ہے۔ 11واں باب اور اس کی 25ویں آیت، رومیو 11واں باب 25ویں آیت، اے بھائیوں
کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھ لو، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم اس بھید سے ناواقف رہو۔ بھید کیا ہے؟ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے، اور جب تک غیر قومیں پوری پوری داخل نہ ہوں وہ ایسا ہی رہے گا۔ غیر قوموں کو پورا پورا داخل کرنے کے لیے اسرائیل کا ایک حصہ سخت کیا گیا ہے۔ اور 60 سالہ مصیبتوں کا دور کیوں ہے؟ جب بندے پہ مصیبت آتی ہے تو وہ صحیح رستے پہ آتا ہے۔ ابھی تو چھوٹی چھوٹی مصیبتیں ہیں اور ہم خدا کو جانتے ہیں، اس لیے ہم جلدی سے خدا کی طرف کو مڑ آتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، ہماری مصیبت کا حل ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں، ایسے سخت دل لوگ ہیں کہ وہ مصیبتوں کے باوجود بھی خدا کا یقین نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر سائنسدان ہیں، یا جن کے پاس بہت زیادہ عقل ہو جاتی ہے ایجوکیشن کی وجہ سے، وہ خدا کو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ بس اتفاقاً ہو رہا ہے۔ تو جو لوگ خدا پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، خدا نے ان 60 سالہ مصیبتوں کے دور میں مصیبتیں ان پر لا لا کے ان کو مجبور کرنا ہے کہ وہ خدا کو قبول کریں، اور ان 60 سالہ مصیبتوں کے دور میں وہ خدا کو قبول کریں گے اور مانیں گے کہ ایک خدا ہے جس نے ان کا فدیہ دیا ہوا ہے، اور جو کوئی خداوند کا نام لے گا کیا لکھا ہوا ہے؟ نجات پائے گا۔ سو وہ پھر ان 60 سالہ مصیبتوں کے دور میں خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں گے۔ اچھا جی، 70 ہفتوں کے بعد ہم نے اور کیا چیز ڈسکس کی تھی؟ کتنی مہریں ہیں؟ ہم نے کتنی مہریں ڈسکس کی ہوئی ہیں؟ 5۔ چھٹی مہر پہ آ کے ہم ادھر ادھر گھوم رہے ہیں۔ اس کی وجہ ہے ہم کیوں گھوم رہے ہیں۔ چھٹی مہر اتنی مشکل مہر ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھیں گے، پھر جا کے ہم کو چھٹی مہر سمجھ میں آئے گی۔ جب تک آپ کو مکاشفہ پورا سمجھ میں نہیں آ جاتا نا، اس کے واقعات پورے طریقے سے اچھے طریقے سے سمجھ نہیں آ جاتے، تب تک آپ کو چھٹی مہر سمجھ میں نہیں آئے گی۔ لاسٹ جو اسائنمنٹ ہے اس کا کویسچن پیپر کس کے پاس ہے؟ اب سوال یہاں پہ تیسرا سوال جو میری لاسٹ اسائنمنٹ کا ہے وہ ہے روز عظیم سے کیا مراد ہے۔ اب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ روز عظیم کا روز کسے کہتے ہیں؟ انگریزی والا روز نہیں، اردو والا روز، دن۔ تو روز عظیم اس کو ہم آسان اردو میں کیا کہیں گے؟ ہاں جی، بڑا دن۔ کیا کہیں گے؟ بڑا دن، عظیم دن۔ عظیم دن اور عظیم کا مطلب بڑا۔ ایک تو ہمارا کرسمس ہے جسے ہم بڑا دن کہتے ہیں، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ایسا وہ دن جو نہ پہلے ہوا اور نہ اس کے بعد کبھی ہوا ہے، یہ ان دنوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب روز عظیم کس کا ہوگا؟ روز عظیم جب بھی ہوگا تو کس کا ہوگا؟ پتہ ہے نا؟ خداوند یسوع مسیح کا۔ تو جھجکتے کیوں ہیں؟ ہمت کیا کرے، بولا کریں۔ تو خداوند یسوع مسیح کا دن جو بھی بڑا ہوگا اسے روز عظیم کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے دن کتنے ہیں؟ ایک دن ہے یا زیادہ دن ہے؟ اچھا جی، چلیں میں آسان کرتا ہوں۔ یسوع مسیح جس دن پیدا ہوئے تو کیا وہ چھوٹا دن تھا؟ وہ اس کائنات کے اندر پوری ہسٹری میں ایک بہت عظیم دن تھا جس کو روز عظیم کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نجات دہندہ اس دن پیدا ہوا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، ایک روز عظیم وہ ہو گیا جس دن یسوع مسیح نے جان دی۔ جس دن یسوع مسیح نے جان دی، کیا وہ چھوٹا دن تھا؟
وہ بھی عظیم دن تھا. وہ عظیم دن کیوں تھا؟ کہ اس دن اس نے ہماری نجات کا بندوبست کیا اور ہمارا دوبارہ سے خدا کے ساتھ کیا کروا دیا؟ میل ملاپ کروا دیا. تو اس جدائی کو ختم کر دیا. اب یہ 2 دن ہو گئے ہیں. اب اس کے بعد تیسرا عظیم دن کون سا ہے؟ جس دن یسوع مسیح زندہ ہوئے. یہ وہ دن ہے جو نہ پہلے کبھی ہوئے نہ اس کے بعد آج تک ہوئے ہیں. یہ 3 دن عظیم دن ہم نے گن دیے ہیں. یسوع مسیح نے ایک بات کہی. لوکا رسول کی انجیل نکالیں. لوکا 17 باب اور اس کی 22ویں آیت. لوکا 17واں باب 22ویں آیت. دھیان سے سننا ہے کیونکہ ابھی میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے اور جواب آپ ہی نے دینا ہے. اگر آپ نے جواب نہیں دیا میں یہیں پہ بلاک کروں گا. اگلے مہینے دوبارہ سے اسی ٹاپک کو ریوائز کروں گا. لوکا 17واں باب 22ویں آیت. اس نے شاگردوں سے کہا. یہ اس کون ہے؟ یسوع مسیح. یسوع مسیح نے شاگردوں سے کہا وہ دن آئیں گے کہ تم کو ابن آدم کے دنوں میں سے. ابن آدم کون ہے؟ خدا یسوع مسیح. کہ تم کو ابن آدم کے دنوں میں سے ایک دن کو دیکھنے کی آرزو ہوگی اور نہ دیکھو گے. یسوع مسیح نے کہا ہے کہ تم کو ابن آدم کے دنوں میں سے ایک دن کو دیکھنے کی آرزو ہوگی لیکن تم اسے دیکھ نہیں سکو گے. اب وہ کون سا دن ہے جس کے بارے میں یسوع نے پہلے سے ہی بتا دیا ہے؟ وہ دن آپ کو مکاشفہ کی کتاب اور اس کے 6 باب میں ملے گا، جس کے بارے میں یسوع مسیح نے کہا ہے کہ تم کو اس کی آرزو ہوگی لیکن تم اس کو دیکھ نہ سکو گے. پڑھ لیتے ہیں مکاشفہ 6 باب اور اس کی آیت نمبر 12 سے. جب اس نے 6 مہر کھولی تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا بھونچال آیا اور سورج کمل کی مانند کالا اور سارا چاند خون سا ہو گیا اور آسمان کے ستارے اس طرح زمین پر گر پڑے جس طرح زور کی آندھی سے ہل کر انجیر کے درخت میں سے کچے پھل گر پڑتے ہیں. اور آسمان اس طرح سرک گیا جس طرح مخلوق لپٹنے سے سرک جاتا ہے اور ہر ایک پہاڑ اور ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا اور زمین کے بادشاہ اور امیر اور وزیردار اور مالدار اور زورور اور تمام غلام اور آزاد پہاڑوں کے غاروں اور چٹانوں میں جا چھپے اور پہاڑوں اور چٹانوں سے کہنے لگے کہ ہم پر گر پڑو اور ہمیں اس کی نظر سے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور برا کے غضب سے چھپا لو کیونکہ ان کے غضب کا روز عظیم آ پہنچا ہے. اب کون ٹھہر سکتا ہے؟ یہ وہ روز عظیم ہے جس کو غضب کا روز عظیم کہا جاتا ہے. یسوع مسیح نے پہلے سے ہی بتا دیا کہ تمہیں میرے دنوں میں سے ایک دن کو دیکھنے کی آرزو ہوگی لیکن اس کو تم دیکھ نہ سکو گے کیونکہ خدا ہم میں سے کسی کو نہیں چاہتا کہ یہ دن دیکھے. اگر دنیا نے یہ دن دیکھنے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یسوع کو قبول نہیں کرتے ہیں. اس لیے اس نے ان کو یہ دن دکھانے ہیں تاکہ وہ یسوع مسیح کو قبول کر لیں. لیکن جو یسوع کو قبول کر چکے ہیں وہ اس سے بیشتر کہ یہ دن آئے وہ کہاں پہ چلے جائیں گے؟ کیسے چلے جائیں گے؟ ہاں جی، کلیسیا کے اٹھائے جانے کی صورت میں وہ آسمان پہ پہلے سے ہی اڑ جائیں گے. اسی لیے یسوع مسیح نے کہا کہ تم کو اس دن کی آرزو ہوگی لیکن تم اسے دیکھ نہیں پاؤ گے. کیوں؟ کیونکہ وہ پہلے سے ہی آسمان پہ اڑ جائیں گے اور وہ ان چیزوں کو فیس نہیں کر پائیں گے. اور یہ بہتر ہے، بہت اچھا ہے، کیونکہ جن کو ڈر لگتا ہے نا مکاشفہ پڑھ کے کہ یہ کچھ ہوگا، کہ ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اگر آپ نے یسوع کو قبول کیا ہوا ہے تو پھر آپ کو یہ دن دیکھنے نہیں پڑیں گے، برداشت نہیں کرنے پڑیں گے. اچھا جی، اس کے بعد دوسرا سوال ہے، سوال نمبر 2. 6 مہر پر اگر روز عظیم آ جائے تو پھر کون کون سے واقعات رونما نہیں ہوں؟ 6 مہر پہ اگر روز عظیم آ جائے، ابھی ہم نے پڑھا تھا
یہ ہے غضب کا روز عظیم. کون سا روز عظیم ہے یہ؟ غضب کا روز عظیم. اب یہ غضب کا روز عظیم پتہ کہاں پہ ہے؟ آپ کو میں دکھاتا ہوں غضب کا روز عظیم مکاشفہ اور اس کا 19واں باب. اور اس کی 11ویں آیت سے لے کے آپ کو 16ویں آیت تک یہ غضب کا روز عظیم ملے گا. 14ویں ایسے میں پڑھتا ہوں. اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں. یہ یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے ہیں کیونکہ یسوع مسیح بھی سفید گھوڑے پر سوار آ رہا ہے. اوپر اگر آپ پہلی 11ویں ایسے پڑھے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اب آگے لکھا ہے اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے. کس کے منہ سے؟ یسوع مسیح کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے. کس کو مارنے کے لیے؟ قوموں کو مارنے کے لیے. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ قوموں کو مارنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں جی، کون بتائے گا قوموں کو مارنے کی ضرورت کیوں ہے؟ ہاں جی، وین کے لیے نا زوردار تالیاں ہو جائیں. آج پیچھے والوں کو سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ اگر نہیں آ رہی تو پھر شروع سے شروع کرتے ہیں. اچھا، قوموں کو مارنے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ یسوع مسیح پہ یقین نہیں رکھتے ہیں. لہٰذا یہاں پہ لکھا ہے قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے. آگے کیا لکھا ہے؟ ہاں جی بولے ذرا. کون بائبل کھولی ہوئی ہے آپ نے؟ کون سے حصہ سے؟ لوہے کے عصا سے. میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ اس نے لوہے کے عصا سے ان قوموں پہ حکومت کرنی ہے تاکہ وہ کیا کریں؟ یسوع کو قبول کر لیں. تو یہ جو واقعات ہیں جب وہ آئے گا آسمان کی فوجیں ساتھ ہوں گی، یہ اس وقت یہوشفت کی جنگ ہے. یہ یہوشفت کی جنگ ہے جو ابھی آپ نے اتنے بڑے تفصیل سے آپ نے سنا ہے. یہ یہوشفت کی جنگ اور ہرمجدون کی جنگ. تو یہ یہوشفت کی جنگ کے واقعات جو ہیں یہ ان کے بارے میں ہے. آپ دوبارہ سے یہوشفت کی جنگ کو پڑھیے گا اور اس کے بعد آپ اس حوالے کو دیکھیے گا. اور جیسے ہی 7ویں آیت آتی ہے تو پھر 17ویں آیت سے آپ کو ایک ضیافت نظر آتی ہے. کن کی ضیافت ہے؟ پرندوں کی ضیافت ہے. پرندوں کو بلایا گیا. کیوں؟ کہ آؤ بادشاہوں کا گوشت کھاؤ، فوجی سرداروں کا گوشت کھاؤ، زور آوروں کا گوشت کھاؤ، گھوڑوں کا اور ان کے سواروں کا گوشت کھاؤ. کیوں؟ وہ جنگ کے لیے آئے ہیں نا. اور پھر آسمان سے عذاب نازل ہوگا اور وہ مرے گے. اور پھر ابھی ہم نے پڑھا کہ یہوشفت کی جنگ میں بے شمار لوگ ہیں، ان گنت ہیں، ان کی گنتی نہیں لکھی ہوئی. ہرمجدون میں تو 20 کروڑ کی فوج ہے، لیکن یہوشفت کی جنگ میں کوئی کوانٹٹی نہیں لکھی ہوئی کیونکہ ہرمجدون کی جنگ میں صرف فوجیں مشرق کی طرف سے آئیں گی، لیکن یوسفت کی جنگ میں پوری دنیا سے قومیں اکٹھی ہوں گی لڑنے کے لیے. سو وہ بہت زیادہ ہوں گی اور وہاں پہ آسمان سے آگ نازل ہوگی، عذاب نازل ہوگا. ہم نے زکریا میں پڑھا کہ بیٹھے بیٹھے ان کا جو گوشت ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ گل جائے گا، بیٹھے بیٹھے گل جائے گا. یہ ایکچولی یہ اٹامک وار کی نشانی ہے. زکریا میں جو ہم کو یہ نظر آتا ہے نا کہ اس حوالہ کو پڑھ لیتے ہیں ذرا. زکریا اور اس کا 14واں باب آپ نے پہلے بھی سنا ہے، ہم دوبارہ سے اس کو ریوائز کر لیتے ہیں. 14واں باب اور اس کی 12ویں ہے. زکریا 14واں باب 12ویں ہے. اور خداوند یروشلم سے جنگ کرنے والی سب قوموں پہ یہ عذاب نازل کرے گا کہ کھڑے کھڑے ان کا گوشت سوکھ جائے گا، ان کی آنکھیں چشم خانوں میں گل جائیں گی اور ان کی زبان ان کے منہ میں سڑ جائے گی. اٹامک جو وار ہے وہ اس میں ہوتا یوں ہے، ایٹم بم پھٹے گا اور یہ جو ہمارا جو ویدر ہے اس کے اندر گیسیں ہیں. ایک گیس اس کے اندر ہے آکسیجن. آکسیجن گیس سے ہم سانس لے رہے ہیں. جب اٹامک بم پھٹے گا
تو وہ جو گیسیں ہوتی ہیں آکسیجن کو کم کرتی ہیں اور حرارت کو بڑھا دیتی ہیں. یہ جو گرمی ہے نا اس کو اتنی شدت کے ساتھ بڑھا دیتی ہیں کہ اور اس گیس کے اندر ایک ایسی زہریلی گیس ہوتی ہے. اب اٹامک بام مختلف طرح کے بن چکے ہیں. تو وہ جیسے بندہ سانس لیتا ہے وہ سانس کے ساتھ وہ گیس بندے کے اندر جاتی ہے اور جو ہے اس کا جسم جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے, گل جاتا ہے. اگر آپ فلموں میں دیکھیں تو انہوں نے تھوڑی سی اس کی فلم سازی کی ہوئی ہے کہ جہاں پہ ایسا ہوا ہے بندہ آپ کو کھڑا نظر آئے گا, آپ اس کو انگلی لگائیں گے تو وہ راک کا ڈھیر ہو جائے گا. یہ صرف اس کی ایک امیج ہے. تو یہ ہے کہ یہاں پہ زکریا میں جو لکھا ہوا ہے کھڑے کھڑے ان کا جسم جو ہے وہ سوکھ جائے گا. یہ وہ اٹامک بم وار کی طرف جو ہے نشان ہو سکتا ہے. آسمان سے جو عذاب نازل ہوگا اس نے کیا کرنا ہے, جتنی بھی قومیں آئی ہوں گی لڑنے کے لیے, میں یاد رکھیے گا پوری دنیا کو نہیں اس نے مار دینا. اگر سارے مر جائیں تو حکومت پھر کس پہ کرے گا؟ وہ صرف فوجوں پہ اس نے عذاب نازل کرنا ہے جو وہاں پہ لڑنے کے لیے آئی ہوں گی. اور وہ اتنی کہ لاشیں ہو جائیں گی کہ پھر وہ جو ہے یہ پرندے جو ہیں ان کی دعوت ہے کہ وہ آ کے ان کا گوشت کھائیں. اور پھر ابھی آپ نے پڑھا تھا 1000 مبارک ہے وہ جو 1335 دن تک انتظار کرے. تو اس کے بارے میں ہمارا جو یہ خیال ہے اس کے بارے میں بائبل میں کچھ نہیں لکھا ہوا, اس کے بارے میں ہمیں تک کوئی پتہ نہیں ہے. ہم نے بہت زیادہ کوشش کی ہے اس کے بارے میں سمجھنے کی, لیکن ابھی تک ہم اس کے آگے تک اندازے تک نہیں پہنچے کہ وہ ایکسٹرا ڈیز جو ہیں وہ کس لیے ہیں. بائبل اس کے بارے میں خاموش ہے اور یہ صرف ہمارا اندازہ ہے, اندازہ ہی ہے, یہ ایگزیکٹ نہیں ہے. اور صرف ہمارا خیال ہے کہ ممکن ہے کہ اس وقت خدا کی جو 1000 سالہ بادشاہی کا آغاز ہونے والا ہے, ہو سکتا ہے ان لاشوں کو ختم کرنے کے لیے, ان کو سائڈوں پہ کرنے کے لیے, صفائی کرنے کے لیے, ہیکل کو کلین کرنے کے لیے ممکن ہے کہ وہ کچھ دن لگیں. تو اس وجہ سے لکھا ہوا ہے کہ 1335 دن تک انتظار کرے, جو کرے گا وہ مبارک ہے. یہ ایک خیال ہے. چھٹی مہر پر اگر روز عظیم آ جائے تو پھر کون کون سے واقعات رونما نہیں ہوں گے. چھٹی مہر آپ کو مل رہی ہے مکاشفہ کے 6 باب میں. اب اس پیپر کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, اس کو بعد میں آپ سمجھیے گا, ابھی آپ نے میری بات کو سمجھنا ہے. اگر چھٹی مہر پہ روز عظیم آ جاتا ہے جو کہ آپ کو مکاشفہ کے 19ویں باب میں مل رہا ہے, تو روز عظیم تو 19ویں باب میں ہے. اس روز عظیم کے فوراً بعد یسوع مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی ہے. تو اگر چھٹی مہر پہ روز عظیم آ گیا تو نہ 7ویں مہر کھلتی ہے, نہ ہی 7 نرسنگے بجیں گے, نہ ہی ہر مجدون کی جنگ ہوگی, نہ ہی 7 غضب کے پیالے نازل ہوں گے. یہ 4 ایونٹ جو ہیں وہ نہیں ہوں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بائبل میں یہ جو 4 ایونٹ لکھے ہوئے ہیں کیا وہ غلط ہو سکتے ہیں؟ غلط ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ غلط نہیں ہو سکتے. ان سارے واقعات میں ہونا ہی ہے. اب وہ چھٹی مہر پہ جو روز عظیم ہے وہ کیا چیز ہے, اس کو میں آپ کو خدا نے چاہا تو اگلی دفعہ سمجھانے کی کوشش کروں گا. اس کے لیے سب سے پہلا لیکچر میرا ہوگا. آپ نے ان ٹائم آنا ہے, ہم اس وقت جو پاسٹر صاحب ٹائم دیں گے اس پہ ہم پہنچیں گے. سب سے پہلا لیکچر میں اس لیے دوں گا کہ آپ کے مائنڈ کا فریش ہونا بہت ضروری ہے. ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. گاڈ بلیس یو آل.